بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دنیا علماء ہند چینل پر آج کا یہ خاص ویڈیو حرز ابی دجانہ پر ہے۔ حرز ابی دجانہ کیا ہے اور کیا واقعی یہ حدیث سے ثابت ہے، اس کی تحقیق ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو حدیث سمجھ کر اس کو پڑھتے ہیں اور حدیث کی عبارت سمجھ کر پڑھتے ہیں اور حدیث سمجھ کر اس کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کی تحقیق میں ملا ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیا تحقیق ہے مکمل اس ویڈیو میں بتائی جائے گی، اور اس صورت میں کہ اگر یہ نہیں پڑھنا ہے تو اس کی جگہ کیا پڑھنا چاہیے اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا، کیونکہ حدیث کہہ کر جھوٹی بات گڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اس کی تشریح بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں کروں گا۔ اس ویڈیو میں پیش کی گئی تمام معلومات قرآن حدیث کی روشنی میں اور معتبر اہل علم کی تحقیق کی روشنی میں ہے، اور جہاں کسی روایت یا عمل کے صحیح یا محل اختلاف ہونے پر وضاحت کی جائے گی اور وہ علمی اور تحقیقی روشنی میں کی جائے گی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، حرز ابی دجانہ عام طور پر مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا گیا خط ہے جو جناتوں کے نام تھا، اور اس کو عاملین اور وظائف بتانے والے اس کو علاج میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور جنات اور شیاطین اور اثرات وغیرہ، جادو وغیرہ کے علاج کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث سے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی تحقیق میں آگے بتا رہا ہوں۔ اس کی تحقیق میں ہم چند سوالوں کے جوابات آپ کو بتائیں گے، جیسے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ حدیث سے ثابت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی یہ خط ہے جناتوں کے لیے، محدثین کا اس پر کیا فیصلہ ہے، اور محدثین کی تحقیق اس میں کہاں تک پہنچتی ہے، یہ مکمل معلومات اس میں ملے گی۔ اور بہت سے لوگ یہ واقعہ باقاعدہ بنا کر مشہور کرتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جنات ان کو پریشان کر رہے تھے، اور پھر وہ حضرت علی کے ساتھ پہنچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط دیا اور وہ جا کر گھر میں لگائے۔ ایسا بہت لمبا واقعہ بنایا جاتا ہے۔ اصل ماخذ کہاں سے ہے، اس کی تحقیق جب ہم نے کی تو ہمیں نہ یہ بخاری میں ملا، اب تک یہ بخاری میں بھی موجود نہیں ہے، نہ مسلم میں موجود ہے، نہ سنن ابی داؤد میں، نہ جامع ترمذی، اور نہ ہی سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں، جو سیاہ ستہ کے نام سے جو مشہور کتابیں ہیں سب سے بڑی احادیث کی، ان میں یہ کہیں نہیں ہے۔ اور یہ میری اکیلے کی تحقیق نہیں ہے، بہت سے علماء سے میں نے یہ سوال کیا۔ آپ سوچو گے کہ ایک بندہ ایک ہی سوال کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے پورے احادیث کیسے کھنگال سکتا ہے، پورے احادیث کو کیسے پڑھ کر دیکھ سکتا ہے، جبکہ وہ اتنی بڑی اور بہت لمبی کتابیں ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ میں نے اکیلے نے نہیں کیا، کئی علماء نے اس پر محنت کی ہے، اور جو ماہر اساتذہ ہیں، جو ترمذی کے اساتذہ ہیں، جو پڑھاتے ہیں ترمذی شریف کئی سالوں سے، جو ابو داؤد شریف پڑھاتے ہیں کئی سالوں سے، جن کی محنت کئی سالوں سے ان کتابوں پر ہے، میں نے انہی سے یہ سوال کیا کہ یہ حرز ابی دجانہ کیا اس میں موجود ہے، کیونکہ کئی سال سے یہ شروع سے آخر تک ہر سال پڑھاتے ہیں، تو ان کو اس کے بارے میں زیادہ معلوم ہوگا۔ میں نے انہی سے یہ سوالات کے جوابات حاصل کیے ہیں۔ اور پھر جب میں نے اس کی اور تحقیق کی کہ یہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، تو ایک جگہ ملی جو قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ شیعہ کتاب ہے۔ شیعہ کے ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام محمد باقر مجلسی ہے، اور یہ 1111 میں متوفی ہے۔ یہ بحار الانوار کے نام سے ان کی کتاب تھی، اور جو بہت سے موضوع احادیث سے بھری ہوئی ہے۔ موضوع کا کیا معنی ہوتا ہے، موضوع کس حدیث کو کہتے ہیں، میں آگے اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ موضوع حدیث سے بہت اس میں بھری ہیں، تو یہ کتاب قابل اعتماد نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی تحقیق کے اعتبار سے
یہ بات موضوع حدیث ہے. جیسے کہ میں نے کہا، موضوع وہ حدیث ہوتی ہے جو روایت کے نام پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا جاتا ہے، اور جسے عام زبان میں من گھڑن حدیث کہتے ہیں. ایسے کئی احادیث ہیں جس کو حدیث کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے. اسی موضوع حدیث کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ جو میں نے حدیث عربی کی سنائی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے اور اسے حدیث بتائے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ میں نے مفہوم حدیث کا بتا دیا. تو موضوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو جھوٹی گھڑی گئی ہو. علماء کی تحقیق بھی اس میں ہے. جیسے حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات جمع کیے ہیں، یعنی جھوٹی حدیثیں جو موضوع ہوتی ہیں ان حدیث کو جمع کیا ہے جس میں یہ حدیث بھی شامل ہے. اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ بھی مجھے کسی نے پیش کیا تھا، میرے پاس بھیجا تھا واٹس ایپ پہ کہ یہ تو امام ذہبی کی کتاب میں ہے. اس عبارت کو اگر اچھی طرح دیکھا جائے تو اس عبارت میں خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے، یعنی یہ جھوٹی گڑھی ہوئی حدیث ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر تنقید کی ہے، اس پر بحث کی ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے. اس میں بہت سی جگہ راویوں کے قوانین توڑے گئے ہیں. تو یہ حدیث بالکل ناقابل اعتبار ہے، اس کو حدیث سمجھنا نہیں چاہیے. شرعی حد آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے جو اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس کے شروع میں لوگ لکھتے ہیں ہادہ کتاب محمد رسول اللہ رب العالمین، اس طرح لکھتے ہیں. تو یہ جھوٹ لکھنا بہت بڑا گناہ ہے. ایسا نہیں لکھنا چاہیے، اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. اب اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو ہمارے پاس کیا متبادل ہے کہ ہم اس کی جگہ کیا چیزیں استعمال کریں؟ روحانی علاج کے لیے، جناتوں کے علاج کے لیے، جادو کے علاج کے لیے، اثرات کے لیے، یہ جتنے بھی روحانی مسائل ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے. سب سے بڑی چیز ہمارے پاس کلام اللہ موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے. اور قرآن کریم کی آیات میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، ناس اور بہت سے احادیث میں دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں. اور ایک دعا خاص ہے جو ایسے موقعوں پر پڑھی جانی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر الشیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی ہے. پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بھی ہے. پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی ہے. ایسی ہی کئی احادیث میں بہت سی دعائیں ہیں. قرآن کریم میں کئی صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر آپ اپنا صحیح اور جائز علاج کروا سکتے ہیں. ایک خاص حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے منزل کے نام سے ایک مجموعہ بھی بنایا ہے، ایک کتاب منزل کے نام سے بنائی ہے جس میں قرآنی آیات کو جمع کیا گیا ہے. وہ جنات، جادو، اثرات، اس طرح کے مسائل میں بہت آپ کو کام دے سکتے ہیں. ان کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے صبح شام. تو اس کا متبادل جب ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں ایسے من گھڑن چیزوں پر، جھوٹی چیزوں پر اور فضول اور شرکیہ اور ناجائز چیزوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے. میں اس حرز ابی دجانہ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں کہ یہ شرک ہے، کیونکہ اس کا معنی ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے. مگر شروع میں جو ھذا کتاب محمد رسول اللہ رب العالمین لکھا جاتا ہے یہ جھوٹ ہوتا ہے، تو اس لیے جھوٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور بہت سے عملیات ہیں جس میں کئی شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں، کئی ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، ان عملیات سے بچنا چاہیے. اور اسی لیے اب سے ہمارا مقصد ہے اس چینل کا کہ ہم انشاءاللہ جو چیزیں عملیات میں مشہور ہو گئی ہیں اور لوگ اس کو جائز اور صحیح علاج سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، اس کی تحقیق انشاءاللہ ہم کریں گے. ہر ویڈیو میں ایک ایک چیز کی وضاحت کی جائے گی.
اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک اس کو شیئر کیا کریں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ جائز عملیات کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. کیونکہ جائز استعمال کر کے ہمیں اپنے پریشانیوں سے چھٹکارا تو چاہیے، مگر ہماری آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے، ہماری آخرت بچنی چاہیے، ہم اللہ کے سامنے نیک اور صالح مومن بن کر حاضر ہو جائیں. اس کے لیے ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے کہ ہم جائز ہی چیزوں کو اختیار کریں. اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو لوگ عملیات کی طرف رجحان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ تحقیقات میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جو اس میں معاونت کرے گا، یعنی اس میں جو ہمارا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثواب دیں گے. تو اس لیے ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نئے ہیں. عملیات کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح تحقیق انشاءاللہ آپ سے ہمارے ویڈیوز میں ہوتی رہے گی، اور وظائف بھی جو پہلے آتے تھے اس طرح سے آتے رہیں گے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں. اور اگر اس تحقیق میں کوئی بات رہ گئی ہے جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں یا واٹس اپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.